لبیک یا حسین لبیک یا حسین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد. السلام علیکم یا میثم بن یحییٰ التمار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت ہم موجود ہیں مولا کے ایک چاہنے والے شہید سعید میثم ابن یحییٰ التمار کے روضے پر. آپ کو زیارت کرائیں گے انشاءاللہ. یہ ایک واحد فرید خطیب ہیں کہ جنہوں نے سولی پر فضائل امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تلاوت فرمایا اور واقعاً ان کی بڑی عظمت ہے. بعض روایت کے مطابق اگر کوئی شخص ایک پختہ عقیدہ رکھتے ہوئے مکمل اعتقاد کے ساتھ ان کی بارگاہ میں آ کر کوئی بھی حاجت طلب کرے تو یقیناً ان کی حاجت کو پروردگار جناب میثم کے صدقے میں قبول فرماتا ہے. یہ سامنے زیارت میثم التمار ہے اور یہاں پر مومنین ان کی زیارت پڑھ رہے ہیں اور اس کے بعد آگے تشریف لے کے جا رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے سری پر. اب ہم نے زیارت پڑھ لی ہے اور اندر جا رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بہذا المصاب جلل. السلام علیکم میثم التمار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. میثم التمار کی زیارت کے بعد اب ہم مسجد کوفہ کی طرف جا رہے ہیں اور پہلے مولا علیہ السلام کے گھر کی زیارت کرائیں گے آپ کو اور اس کے بعد مسجد کوفہ کی زیارت. صرف حیدر ٹی وی کینیڈا پر آپ کو یہ مناظر دکھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. السلام علیکم یا امیر المؤمنین. یہ سامنے مولا علیہ السلام کا گھر مبارک ہے اور مولا کے ہاتھ سے کھدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے جو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے لائن کے ذریعے سے باہر ٹوٹیاں لگائی ہیں اور یقیناً اس میں شفا ہے. اس سے چہرہ دھوئیں اسے پئیں انشاءاللہ بحق کے امیر المومنین ہر قسم کی بیماری سے شفا یابی ملے گی. اللہم صلی علی محمد. کافی مومنین یہاں پر آئے ہیں. یہ سامنے دارالامارہ ہے جو نصف نابود ہو چکا ہے. یہ سامنے مولا ہم اس وقت مولا علیہ السلام کے گھر مبارک کے گیٹ پر کھڑے ہیں اور اذن زیارت لے کے اندر داخل ہوں گے. اذن دخول لے کر اندر داخل ہوں گے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و مختلف الملائکہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. یہاں پہ اندھیرا ہے اور یہاں کافی رش ہے. یہ دیکھیے ایک بالکل ہی پرانے اسٹائل پر یہ بنایا ہوا ہے اور یہ سامنے وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام حسن علیہ السلام اور جناب محمد حنفیہ نے مولا کو غسل دیا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. اور اسی کے ساتھ یہ اگر آپ لیفٹ پہ جائیں تو یہاں پر ایک اور مقام ہے جہاں پر مولا علیہ السلام کے ہاتھ کا کھدا ہوا کنواں آج بھی موجود ہے جو آج بھی شفا کا مرکز بنا ہوا ہے. اس کا پانی آج بھی لوگوں کو شفا عطا فرما رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. یہ سامنے جو باب نظر آ رہا ہے یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام مطالعہ کرتے تھے. اسٹڈی روم ہے یہ ایک شکل دی گئی ہے کہ اس طرح ہوا کرتا تھا. یہ کتابیں وہ رکھنے کے لیے.
हम इस वक्त मस्जिद कोफा में दाखिल हो रहे हैं और इसे दखुल पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि व बिल्लाहि व फी सबीलिल्लाह व अला मिल्लति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बाब का नाम बाब साबान है और यहाँ पर एक मौला अली सलाम की फजीलत छुपी हुई है जो अक्सर मोमिनीन नहीं जानते। यहाँ पर एक मौज़ा हुआ था। अब हम यहाँ से हम आपको वो मकामात दिखा रहे हैं कि जो बिल्कुल इस बाब के करीब है। मकाम नबीउल्लाह इब्राहीम अलैहिस्सलाम और यहाँ 4 रकात 2-2 करके पढ़ी जाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको अगला मकाम दिखाते हैं। इसी से आगे एक मकाम है, मकाम जनाब हज़रत खुद्र अलैहिस्सलाम। मकाम हज़रत खुद्र अलैहिस्सलाम 2 रकात नमाज यहाँ पढ़ी जाती है और यहाँ पर जो मकाम है इस वजह से चूँकि यहाँ पर नबी आया अपने दौर में और आकर यहाँ पर परवरदिगार की इबादत की, तो परवरदिगार ने फिर उनकी इबादत को खुशू और खुजू को महसूस किया और इस मकाम को आज भी बाकी रखा। मकाम बैत तश्त, यहाँ भी एक मौज़ा ज़ाहिर हुआ था। मौला अली सलाम ने एक मौज़ा दिखाया था। ये आपको शॉर्ट बता रहा हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। और ये सामने मिंबर सलूनी दिक्कतुल क़ज़ा है जहाँ पे मौला अली सलाम फ़ैसले किया करते थे। अब हम तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं ताकि आपको कम टाइम में तमाम मकामात दिखा सकें। ये सामने हौज़ है, असल में हौज़ नहीं है, ये वो मकाम है कि जहाँ पे तूफ़ान नूह की इब्तिदा हुई थी। इसी मकाम से जनाब तूफ़ान नूह की इब्तिदा हुई थी और पूरी कायनात में फैला था। सिर्फ़ वही लोग बचे थे कि जो कश्ती में सवार हो गए थे। बिल्कुल इसी के सामने ये सामने आप एक देख रहे हैं सात शमसिया, ये इसको सुंदेल भी कहते हैं। पुराने दौर में चूँकि घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी तो यहाँ पर इसके ज़रिए से नमाज ज़ोहरैन का वक्त मालूम किया जाता था। ये भी एक शरई तरीका है, आज भी मालूम किया जा सकता है। ये वो जगह है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शब महराज जा रहे थे तो इस जगह पर आए थे और यहाँ पर इबादत की थी। और बाद रिवायतों में ये भी है कि अगर किसी के दिल में कोई हाजत हो तो वो यहाँ पर 2 रकात नमाज हाजत पढ़े। परवरदिगार इंशाअल्लाह इस मकाम की सदक़े में उसकी वो हाजत को पूरा करना। यानी ये जो बाकी मकाम है ये तकरीबन ज़रूरत के करीब है। मकाम नबीउल्लाह आदम अलैहिस्सलाम यहाँ पर 4 रकात नमाज पढ़ी जाती है। ये वो जगह है कि जहाँ पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ परवरदिगार ने उनकी तौबा को कबूल किया था पवित्र पाक के सदक़े में। और एक ये और मकाम है जो मकाम जिब्रील अलैहिस्सलाम, यहाँ तशरीफ़ लाए थे और यहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी जाती है। अब हम सबसे अहम मकाम की तरफ जा रहे हैं, वो मकाम कि जहाँ कायनात के अमीर हुज्जतुल्लाह अला खल्क़ अमीरुल मोमिनीन सल्लल्लाहु के सर अक़दस पे इब्न मुलजिम मलून ने ज़रबत लगाई। हालत रोज़ा में मौला कायनात अलैहिस्सलाम के सर से खून जारी हुआ और मौला ने एक सदा बुलंद की, फ़ुज़्तु बिरब्बिल काबा, रब्ब काबा की कसम। ये ऐन ही वही मकाम है
کہ جہاں پہ مولا علیہ السلام کو ضربت لگائی گئی تھی آج بھی اسے محفوظ کیا گیا ہے۔ محراب امیر المومنین علیہ السلام، مقام نبی اللہ نوح علیہ السلام اور مقام امام زین العابدین علیہ السلام، یہ ضربت کے مکان جو ہے ان کے قریب قریبی جگہ ہیں۔ اب ہم محراب سے نکل کر جا رہے ہیں دیگر مقامات کی طرف۔ مقام ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر مولا علیہ السلام نماز تہجد کے لیے تشریف لاتے تھے اور یہاں آ کر نماز تہجد انجام دیتے تھے۔ زائرین سو رہے ہیں اس مسجد میں۔ واقعاً انسان اگر اپنے واجبات کو انجام دے کے سو رہا ہے تو عبادت میں ہی، اور بالخصوص وضو کے ساتھ سو رہا تو وہ عبادت میں ہوتا ہے۔ یہ سامنے ایک مقام ہے، یہ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام ہے۔ مقام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو ہم باہر سے دکھاتے ہیں کہ کس طرح ہم نے سارے مقامات کو جلدی سے کور کر لیا۔ یہ سارے مقامات اس کے اطراف میں پھیلے ہوئے ہیں جو آپ کو ہم نے دکھا دیے۔ اب ہم یہاں پر ان ہستیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ جو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ اس دنیا سے ان کی محبت میں شہید کیے گئے۔ یہ سامنے مقام حضرت مسلم بن عقیل باب الہوائے سفیر امام حسین علیہ السلام ہے۔ بڑی عظمت ہے ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ حسینی قافلہ ان کے پیچھے پیچھے اور یہ آگے آگے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ مقام جناب مختار ثقفی شہادت ہے، مختار ثقفی کوفہ میں ہوئی، اور یہ سامنے مقام ہے ذریعہ جناب مختار ثقفی ہیں۔ خدا ان کے درجات بلند فرمائے، ان کو اہل بیت کی تائید حاصل ہے۔ لیکن آج پہلی بار ہمیں یہ سعادت ملی ہے کہ ہم اس ذریعے کا طواف کر سکتے ہیں، چاروں طرف سے کھلی ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہم نے ذریعے کا ایک چکر لگا لیا ہے اور اس مقام سے ہم داخل ہوئے تھے۔ خداوند کریم بحق مسلم ابن عقیل تمام مومنین کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب ہم جا رہے ہیں آخری زیارت ناصر حسین علیہ السلام۔ یہانی بالعروہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بہذا المصاب الجلل یہانی بالعروہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی السلام علیکم شہید السعید یا جس کے روزی میں کشادگی نہیں، روایت ہے کہ وہ جناب ہانی بالعروہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور یہاں پر آ کر دعا کرے، یقیناً پروردگار اس کی روزی کو بھی وسیع فرمائے گا اور اس کے قرض کو بھی ادا فرمائے گا، اس لیے کہ ان کی بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا مقام ہے، ان کا بڑا رتبہ ہے، اور چونکہ یہ ناصر اسلام، ناصر
محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اسی وجہ سے یہ مستجاب دعویٰ ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔